اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ ہی کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا انعام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر دے۔ یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارا بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہی پرستار تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسحاق،
یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور اگر وہ تم جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑ لیں تو وہ صریحاً اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، اور انہوں نے کیا ان کے لیے، وہ ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے۔ تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ یہ آیت ایک رکوع میں 2 بار آ چکی ہے۔ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ لگانا ہوگا۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے۔ تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے، نہ پوچھے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ ماشاءاللہ ہمارا ایک پارہ مکمل ہوا۔